مجموعہ نظم و نثر 10ویں جماعت کے لیے آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی اردو کی کتاب۔ سر سید احمد خان نے پہلا چیپٹر لکھا ہے امید کی خوشی۔ اے آسمان پر بھورے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، اے آسمان کے تاروں تمہاری خوشنما چمک، اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں، اے پہاڑ کی عالی شان درختوں، اے اونچے اونچے ٹیلوں کے دلکش بیل بوٹوں، تم بنسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز اور لہراتے ہوئے نہروں کے کیوں زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہو؟ اس دوری ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے، اس دوری ہی سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھوں کو بھایا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کیا عقل ہے جس کو سب لوگ سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے، بڑی دوڑ دھوپ کر کے کرے تو نیچر تک اس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے۔ او نورانی چہرے والی یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت پاس نظر آتی ہیں۔ تیرے ہی سہارے سے زندگی کی مشکل گھاٹیاں ہم طے کرتے ہیں، تیرے ہی سبب سے ہمارے خواب دیدہ خیال جاگتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی کے لیے نامآوری کے لیے بہادری کے لیے فیاضی کے لیے محبت کے لیے نیکی کے لیے صلہ تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیرے ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار ہیں۔ اے آسمان کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیری ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک کو محنت کا پھل ملتا ہے۔ تیری ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ اور بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ، نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے بچے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت اور اے میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، اے میرے دل کی کومپل سو رہے، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پاوے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ پھوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھ کے نور، میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہے۔ تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری خصلت تیرے باپ سے بھی زیادہ
اچھی ہوگی، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دیں گی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند رائگاں ہوں گی۔ سورے میرے بچے سو رہے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے۔ بولو، جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے دل، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت کو یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رے میرے بچے سو رہے، سو رے میرے بالے سو رہے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ ہوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب ذرا بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنے ماں باپ کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے اور بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھو، وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم اور غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، عزیز بھائی کی جدائی اس کے دل کو غمگین رکھتی ہے، قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی اس گھر کا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی روشنی ہے۔ وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے تھک گیا ہے، ہزاروں خطرے درپیش ہیں، مگر سب میں تقویت تجھی سے ہے۔ لڑائی کے میدان میں جبکہ بہادروں کی صفوں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سنسان کا عالم ہوتا ہے، دلوں میں عجیب قسم کی خوف ملی ہوئی جرأت ہوتی ہے، اور جب کہ لڑائی کا وقت آتا ہے اور لڑائی کے بغل کی آواز بہادر سپاہی کے کان میں پہنچتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے، اور جب کہ بجلی سی چمکنے والی تلواریں اور سنگینی اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں، اور بادل کی سی کڑکنے والی آتش پہاڑ کی سی آگ برسنے والی توپوں کی آواز سنتا ہے، اور جب کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے، تو اے بہادروں کی قوت بازو اور اے بہادری کی ماں،
تیرے ہی سبب سے فتح مند کا خیال ان کے دلوں کو قوت دیتا ہے، ان کا کان نقارے میں تیرے ہی نغمے کی آواز سنتا ہے۔ اے بے قرار دلوں کی راحت، اے دل شکستہ خاطروں کی تقویت، تو ہی ہر دم ہمارے ساتھ ہے، تو ہی ہماری دل کی تسلی ہے، تو ہی ہمارے کٹھن منزلوں کے ساتھی ہے۔ تیری ہی تقویت سے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے، تیرے ہی سبب گوہر مراد کو پاویں گے۔ او ہمارے دل کے عزیز، امید ہمیشہ ہمارے دل کی تسلی رہ۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، جبکہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب لب بام ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فک ہو جاتا ہے، منہ پر مردنی چھاتی ہے، ہوا میں، پانی میں، مٹی میں ملنے کو تیار ہوتی ہے، تو تیرے ہی سہارے سے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے۔ اس وقت اس زرد چہرے اور آہستہ آہستہ ہلتے ہونٹوں اور بے خیال بند ہوتی ہوئی آنکھوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبے ہوئے دل کو تیری یادگاری ہوتی ہے، تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہے، تیری صدا کان میں آتی ہے، اور ایک نئی روح اور تازہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نئی لازوال زندگی کی، جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی، امید ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب سب ہمارے لیے موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے۔ اس لازوال آنے والی خوشی کی امید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکالیف کو بھلا دیتی ہے، اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہیں۔ گو کہ موت ہر دم جتاتی ہے کہ مرنا بہت خوفناک چیز ہے۔ او ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا، جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سورج کی کرن اور زمانے کی لہر بھی نہیں پہنچتی۔ تیری راہ 3 چیزوں سے طے ہوتی ہے: ایمان کے توشے، امید کے ہادی اور موت کی سواری سے، مگر ان سب میں جس کو سب سے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے، جس کا پیارا نام امید ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر میں کہتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا خاتمہ ہے، اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے، اور رنجوں کے زمانے کی اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے جان دیتا ہے۔ مقالات سر سید تہذیب الاخلاق سے یہ سبق لیا گیا ہے۔